تو ہم اس ملکیت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے. تو ہمارے ہاں جو اس وقت دو قومی نظریہ پڑھایا جاتا ہے اس کے پیچھے یہ نفسیات ہے. ہم دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں، اپنی قوم کے بچوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ریاست بطور مسلمان کے، جس کی ہم اصول میں نفی کرتے ہیں. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں یہ بڑا نقصان ہوا کہ ہم نے جس بنیاد پہ تقسیم ہوئی تھی اس کو دستوری سطح پر نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو پھر یہ اس کے سارے ثمرات ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کے میں آپ سے کہوں کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کی ریاست ہے، تو آگے بڑھ کے پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے یہ بھی ہم اسمبلی کی سطح پہ طے کریں گے. پھر ہم نے بڑی پیمانے پہ لوگوں کو دستور کی سطح پہ غیر مسلم قرار دے دیا. یہ دیکھیے، یہ وہ فرق پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ریاست کی سطح پہ مذہب کو اپنا دیتے ہیں. میں ایک شخص ہوں، میں ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں، میری نظر میں فلاں آدمی غیر مسلم ہوگا، مجھے یہ حق ہے میں رائے رکھوں. لیکن جب میں ریاست کی سطح پہ یہ قانون بناتا ہوں کہ فلاں غیر مسلم ہے اور جو اس کو غیر مسلم نہیں مانتا وہ بھی غیر مسلم ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے وہ شخص بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں غیر مسلم ہوں، تو یہ وہ پرسیکیوشن ہے جب آپ مذہب اور ریاست کو ایک کر دیتے ہیں. لہٰذا نیشن اسٹیٹ کا جو اصول تھا اور اس کے تحت جو جمہوری حکومت بننی تھی، اس میں ریاست کی سطح پہ مذہب کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارے یہاں ہوئی بدقسمتی سے، اور پھر اس کے نتائج بھی ہم نے بھگتے. تو آپ کے مطابق، میں تھوڑا کھل کے اس کو تھوڑا بیان کر دوں، آپ کے مطابق جو احمدیز پاکستان میں رہتے ہیں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کرنا یہ اسٹیٹ کا کام نہیں تھا. جیسا آپ نے کہا کہ اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہونا چاہیے تھا، اسٹیٹ کے لیے تمام شہری برابر ہوتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو اور گاندھی صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر سے. آپ کی اس بیانیے کو تقویت دینے والے پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کا اصولی سوال ہے اس کا تو دو ٹوک جواب ہے. ریاست کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میرے پرسنل معاملات میں، میرے بلیفز میں، میرے نظریات کے بارے میں یہ فیصلہ دے کہ میں اپنی کیا شناخت قائم کروں. اس کا سرے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ریاست میں قانون کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہوتی ہے: کسی کی حق تلفی ہو رہی ہوگی، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہوگی، اس پر ریاست قانون بنائے گی. اس کے علاوہ اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ میں نے کیا پہننا ہے، میرے کیا نقطہ نظر ہوں گے، میری کیا شناخت ہوگی. یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. تو اس پر تو دو ٹوک جواب ہے کہ بالکل. اور یہ بات عقل بھی کہتی ہے، علم بھی کہتا ہے، اور خود ہم جب اپنی دین کی انٹرپریٹیشن بیان کرتے ہیں تو اس کے مطابق بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس معاملے میں انحراف ہوا، اور اس انحراف کے بڑے شدید نتائج ہیں جو ہماری نسلیں بھگت رہی ہیں اور آگے بھی بھگتیں گی. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. دوسری جہاں تک بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں. یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ تھی اس نے پوری قوم کو میسج دیا کہ ملک مسلمانوں کی ملکیت ہے. اور جب آپ کی کوئی چیز ملکیت بنتی ہے تو پھر آپ وہی کام کرتے ہیں. آپ نے ایک دکان کھولی ہو نا، اور اس دکان کا ایک نام آپ رکھیں، اور آپ کے ساتھ کوئی اور وہ دکان کھول کے وہی نام رکھ لے اور سودا مختلف ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری حق تلفی ہے، یہ میری شناخت پر حملہ ہے، لہٰذا میں اس کی دکان بند کرواؤں گا. تو یہی کام ہم نے کیا. ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ کاپی رائٹ ہے ہمارا اسلام، لہٰذا اسلام احمدی حضرات کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ میں اپنے دینی نقطہ نظر کے لحاظ سے انہیں بالکل ایک ڈیویٹ فرقہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی اسلام کے نظریات ہیں وہ اس سے مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ہم نظریات کے کفر کو، ان کے اندر جو جو خرابیاں پائی جاتی ہیں بیان بھی کریں گے، لیکن مجھے یہ کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کروں کہ تم اپنے آپ کو یہ کہو. لیکن ہماری سیاسی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا، لہٰذا وہاں پر اکثریت کی بھی یہی رائے ہے. آپ ابھی بھی چلے جائیں پاکستان میں، اکثریت اسی رائے کی